نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيب أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترمات معلمات و طالبات، آج 22 اکتوبر 2023 اور ربیع الثانی کا پہلا عشرہ چل رہا ہے، سن 1445 ہجری۔ گزشتہ 2 ہفتوں سے زیادہ وقت گزر چکا ہے کہ اسرائیل مظلوم فلسطینیوں پر مسلسل بمباری کر رہا ہے اور ان کا قتل عام ہو رہا ہے۔ مسلمان مظلومیت کے ساتھ جام شہادت نوش کر رہے ہیں۔ تو آج کی گفتگو میں آپ کو یہ بتلانا ہے کہ اسرائیل کا اور فلسطین کا کس مسئلے پر تنازع ہے اور اسرائیلیوں کی تاریخ کیا ہے، اور اس موقع پر ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، فلسطین کی سرزمین انبیاء ہے۔ یہاں ہزاروں کی تعداد میں انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات تشریف لائے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام یہاں پہ آ کے آباد ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں جو کہ مکہ مکرمہ میں آباد ہوئے، اور ان کا تفصیلی ذکر بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ اور دوسرے فرزند کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، ان کا ذکر بھی قرآن کریم میں موجود ہے، اور وہ اس جگہ آباد ہوئے فلسطین میں۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب۔ حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل، اس زبان میں اس کا معنی ہے عبداللہ۔ اسی نسبت سے جو آگے ان کی اولاد ہے انہیں بنو اسرائیل کہتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل جو جا بجا قرآن کریم میں ہے، پہلے پارے میں 3 مقامات پر، وہ انہی کی اولاد کو خطاب ہے۔ تو یہاں بنو اسرائیل آباد ہوئے، ان کی آبادی پھیلی یہاں، اور قرب و جوار میں یہ ان کی تعداد بڑھتی رہی، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام سمیت، انی رأیت 11 کوکبا، 11 وہ تھے اور ایک حضرت یوسف علیہ السلام، 12 جو بیٹے تھے ان کی اولاد ہے آگے، اور یہ بنو اسرائیل کہلاتے ہیں۔ یہ فلسطین اور گرد و نواح میں، مصر میں یہاں آباد ہوئے، اور یہی لوگ، انہی میں پھر ہزاروں کی تعداد میں اللہ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہ جو مشہور انبیاء ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، یہ سب انہی میں تشریف لائے ہیں۔ اللہ نے اس جگہ پر انہیں غلبہ عطا فرمایا، اور 2 بار انہیں غلبہ عطا فرمایا۔ قرآن کریم میں ہے وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ
فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا، کہ بنو اسرائیل کے متعلق اللہ نے یہ بتلایا کہ یہ 2 بار زمین میں فساد کریں گے، سرکشی کریں گے، انہیں غلبہ ملے گا، پھر سرکشی کی وجہ سے یہ مغلوب ہو جائیں گے، پھر انہیں غلبہ ملے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں پہلی بار غلبہ دلایا جب یہ مصر کے فرعون نے انہیں غلام بنا رکھا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اس غلامی سے نجات دلائی اور انہیں دریا سے پار لائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نائب حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام کے ہاتھ پر انہیں فتح حاصل ہوئی، اور اس طرح اس جگہ پر انہیں حکومت ملی۔ اور ان لوگوں نے، یہود نے نافرمانیاں شروع کی اور سرکشی شروع کی، تو پھر اللہ نے ایک ایرانی بادشاہ بخت نصر کو ان پر مسلط کیا، اور اس نے ان کو تہس نہس کر دیا، اور اس طرح ان کی آسمانی کتاب تورات کو بھی اس نے جلا دیا اور یہودیوں کو قتل کیا، اور یہ بالکل تباہ و برباد ہو گئے اور قرب و جوار میں بکھر گئے۔ اس جگہ پر اس نے قبضہ کیا۔ اب یہود پر وہ دور تھا جب ان کے پاس اپنی آسمانی کتاب بھی موجود نہیں رہی، اور بیت المقدس پر بھی ان کا تسلط جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ پھر انہوں نے معافی مانگی اور اللہ نے ان پر پھر کرم کیا اور حضرت عزیر علیہ السلام کو بھیجا۔ ان کا معجزہ تھا کہ وہ تورات کے حافظ تھے، اور انہوں نے اپنے حافظے سے پوری تورات لکھوا دی، اور اس طرح انہیں دوبارہ آسمانی کتاب بھی مل گئی، اور پھر انہیں دوبارہ اس جگہ پر غلبہ حاصل ہوا۔ اور انہی میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لائے۔ یہ دونوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تشریف لائے ہیں، اور یہ دونوں بنو اسرائیل کے نبی بھی اور بادشاہ بھی تھے۔ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق یہ نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی، اور یہودیوں کے عقیدے کے مطابق یہ بادشاہ ہیں، نبی نہیں ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں قرآن کریم میں ان کی نبوت کا بھی ذکر ہے، ان کی حکومت کا بھی ذکر ہے۔ رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ یہاں پہ ان کی حکومت کا بھی ذکر ہے، ان کی نبوت کا ذکر قرآن کریم کے 20 آیات میں۔ تو اس طرح انہوں نے یہاں پر ایک عبادت خانہ تعمیر کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے تعاون سے انہیں آرڈر دے کر اس کو تعمیر کروایا، جس کو مسجد اقصی کے نام سے اور بیت المقدس کے نام سے مسلمان پکارتے ہیں، اور یہود کے ہاں اسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، ابھی بھی وہی ہے، تعمیر باقی ہے وہ، اور یہود کی وہاں حکومت رہی۔ پھر انہوں نے وہی کام کیا جو ان کی فطرت میں ہے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور دوسری جگہ ہے وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، خالصتاً غلط طریقہ اختیار کیا اور اللہ کے نبیوں کو قتل کرنا شروع کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا، اور ان کے سر مبارک پہ آری لگا کر ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا، دیگر انبیاء کرام کو قتل کیا۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اس کے نتیجے میں پھر ایک اور بادشاہ ان پر مسلط ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے بھی بہت سا وقت پہلے۔ اس نے پھر اس جگہ کو ان سے چھین لیا اور انہیں در بدر کر دیا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو اس شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، اور اس طرح یہ سرزمین فلسطین اور بیت المقدس، مسجد اقصی، یہ پھر عیسائیوں کے قبضے میں آ گئی اور یہود کے قبضے سے نکل گئی۔ پھر یہ عیسائیوں کے قبضے میں رہی ہے، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 600 سال 610 عیسوی میں حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا اللہ کے حکم سے۔ تو یہ جو بیت المقدس ہے، مسجد اقصی ہے، یہاں پر عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو قانون یہی تھا کہ پہلے انبیاء جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، جب تک کوئی نیا حکم نہ آتا
تو بعد میں آنے والے نبی بھی اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے۔ تو حضور علیہ السلام نے مکہ میں جو عبادت کی اور صحابہ کرام نے نماز کے فرض ہونے سے پہلے بھی نفلی عبادت اور نماز فرض ہونے کے بعد بھی، وہ اس طرح ہوتی تھی کہ آپ اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ بیت اللہ بھی سامنے رہے اور بیت المقدس کی طرف بھی رخ رہے۔ اور جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو 17 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، لیکن آپ کی چاہت یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو بنایا ہوا کعبہ ہے اسے بطور قبلہ بحال کر دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی چاہت کو پورا کیا اور مدینہ منورہ میں 17 مہینوں کے بعد یہ قبلہ تبدیل ہو گیا۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، یہ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں جو پہلے 2 رکوع ہیں ان میں اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ یہاں پر یہ قبلہ تبدیل ہو گیا اور مسجد اقصیٰ کے بجائے مسجد الحرام کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا، اور مسلمان مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس اس جگہ پر بدستور عیسائیوں کا تسلط جاری تھا۔ آپ علیہ السلام نے سن 11 ہجری میں انتقال فرمایا، اور ان کے بعد امت کے پہلے اور بلا فصل خلیفہ حضرت ابوبکر بنے، انہوں نے سن 13 ہجری میں انتقال فرمایا، اور ان کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پہ آئے، تو انہوں نے سن 15 ہجری میں یہاں پر فوجیں بھیجیں حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، جنہیں امین الامت کہا جاتا ہے۔ اور پھر وہاں کے عیسائیوں کے کہنے پر خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، اور اس طرح سن 15 ہجری میں بیت المقدس فتح ہوا اور وہ عیسائیوں سے مسلمانوں کے پاس آیا۔ اور اس معاہدے میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہم عیسائیوں کی طرف سے یہ شرط تھی کہ ہم مسلمانوں کے حوالے کر رہے شرط پر کہ یہ یہود کو نہیں دیں گے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستخط بھی تھے، اور امین الامت حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستخط بھی تھے۔ اسی طرح سیف اللہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستخط تھے، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستخط تھے، بڑے بڑے کبار صحابہ، انہوں نے دستخط کیے کہ ہم اس کو یہود کے حوالے نہیں کریں گے۔ اور سن 15 ہجری سے لے کر 1908 تک مسلمانوں نے اس شرط کو نبھایا ہے۔ بنو امیہ آئے، حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان خلیفہ وقت بنے، تیسرے خلیفہ راشد حضرت علی، اور ان کے بعد حضرت معاویہ۔ بنو امیہ کے پاس خلافت رہی، پھر بنو عباس کے پاس مسلمانوں کی خلافت رہی، اور پھر بنو عباس سے یہ ترکوں نے لیا، خلافت عثمانیہ قائم ہوئی۔ تو انہوں نے بھی حرمین کی بھی خدمت کی اور اس جگہ کی بھی خدمت کی، اور اسے یہود کے حوالے نہیں کیا۔ یہاں تک کہ جب حکومت ترکوں کی حکومت اور خلافت عثمانیہ خوب عروج پر تھی اور وسطی یورپ تک اس کا دائرہ پھیل چکا تھا، اور یہ بدستور فتح کرتے جا رہے تھے، تو سلطان بایزید بلترم اس زبان میں بجلی کو کہتے ہیں، اس کو بلترم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بجلی کی طرح اس میں کرنٹ تھا اور آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ یورپ میں جنگی مہم پر تھا، تو یہاں ایشیا سے ایک حکمران اٹھا تھا جس نے پیچھے سے ان پر حملہ کیا، اور وہ اس کا دفاع کرنے کے لیے لوٹا، تو ادھر سے یورپ کی طاقتوں نے حملہ کیا، ادھر سے انہوں نے حملہ کیا۔ اس طرح خلافت عثمانیہ کمزور ہونا شروع ہوئی، اور ایک ایک کر کے علاقے ان سے واپس جانے لگے، اور ایک وقت آیا کہ خلافت عثمانیہ یورپی طاقتوں سے، انگریزوں سے قرضہ لینے پر مجبور ہوئی، اور یہ پھر معاشی طور پر بدحال ہوئے اور قرضہ لے لے کر حکومت چلا رہے تھے، یہاں تک کہ 1902 میں جو سلطان عبد الحمید الثانی، ان سے انگریزوں کا ایک وفد ملا آ کے، انہوں نے دیکھا کہ مسلمان معاشی طور پر انتہائی بدحال ہیں، انہیں پیسوں کی ضرورت ہے، تو یہود بڑی شاطر قوم ہے، موقع سے فائدہ اٹھانا یہ جانتے ہیں۔ انہوں نے آ کر اس سے کہا کہ آپ اگر فلسطین میں یہودیوں کو زمین خریدنے کی اجازت دے دیں تو ہم آپ کا سارا قرضہ بھی اتار دیں گے، اور آئندہ آنے والے 10 سالوں تک جتنے وسائل آپ کو حکومت چلانے کے لیے درکار ہوں گے
وہ سارے دنیا کے یہودی پورے کریں گے۔ تو سلطان عبدالحمید الثانی غصے میں آیا اور اس نے کہا یہاں سے دفع ہو جاؤ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں حضرت عمر کی لگائی ہوئی شرطوں کو توڑنے والا پہلا مسلمان بن جاؤں؟ تو ایسا نہیں ہوگا، اس لیے تم یہاں سے اٹھ جاؤ۔ تو وہ وفد اٹھا اور اس وفد کے جو سربراہ تھے اس نے کہا سلطان عبدالحمید الثانی کو کہ میں اچھی طرح سمجھ رہا ہوں کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، ہم اس کا انتقام لیں گے آپ سے۔ اور پھر ٹھیک 6 سال کے بعد وہی شخص جو اس وفد کی سربراہی کر رہا تھا اور جس کو سلطان عبدالحمید الثانی نے اٹھایا تھا، وہی آیا تھا وہ دستاویز لے کر جس میں سلطان عبدالحمید الثانی کی معزولی کے احکام درج تھے، اور ان کو اس طرح معزول کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ اور بعد والے حکمرانوں نے سارے معاہدوں کو بالائے طاق رکھ کر اور غیرت و حمیت کا دامن چھوڑ کر ان کو یہودیوں کو یہاں آباد ہونے کی اجازت دی۔ اور اس طرح 1908 کے بعد یہود یہاں آباد ہونے لگے۔ مسلمانوں نے انہیں زمینیں نہیں دی، لیکن انہوں نے عیسائیوں سے دیگر لوگوں سے خریدی اور ویلیو جو مارکیٹ کی ویلیو تھی اس سے 4 گنا زیادہ قیمتیں آفر کر کے اس طرح انہوں نے زمینیں خریدنا شروع کی۔ اور 1918 تک یہ اس جگہ پر یہود 6% آباد ہو گئے۔ تو انہوں نے یہ مطالبہ کرنا شروع کیا کہ ہمیں علیحدہ سے ایک وطن دیا جائے، ہم بھی ایک کمیونٹی ہیں اور ہم بھی ایک طبقہ ہیں، ہماری نمائندگی کے لیے ایک علیحدہ ریاست ہونی چاہیے۔ اور ادھر سے یہ فلسطین کے جتنے علاقے تھے عرب کے، یہ تقسیم ہو گئے تھے۔ پہلی جنگ عظیم میں مسلمانوں نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا، خلافت عثمانیہ نے، تو اس کے نتیجے میں انہیں شکست ہوئی تھی جرمنی کو، اور خلافت عثمانیہ بھی ان کے ساتھ تھی تو انہیں شکست ہوئی تھی۔ اس کے نتیجے میں یہ علاقے سارے انہوں نے تقسیم کر دیے، کچھ لبنان بنا دیا، کچھ جناب فلسطین کے کچھ علاقے تقسیم کر کے سارے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو اس طرح بھی یہ مسلمان کمزور تھے، اور ادھر سے پھر وہ یہود بھی وہاں آباد ہونا شروع ہو گئے، اور پھر بالآخر خلافت عثمانیہ بھی ختم ہو گئی۔ تو اس طرح وہاں یہودی آباد ہوئے، اور باقاعدہ طور پر ایک خالص یہودی ریاست اسرائیل کے نام سے اس کا قیام وجود میں آیا۔ اور یہ جو بندہ آیا تھا وفد میں سلطان عبدالحمید الثانی کے پاس، اور پھر وہی ان کی معزولی کا آرڈر لے کر آیا تھا۔ جب اسرائیل کا قیام ہوا تو اسرائیل کا جو پہلا صدر بنا تھا یہ وہی یہودی تھا، اس کا نام تھا ڈاکٹر ہرزل۔ یہ ایسا متعصب اور سازشی یہودی تھا کہ ہر سازش کی قیادت یہی کرتا رہا، اور اس طرح اسرائیل وجود میں آیا۔ اور اس وقت پاکستان کے جو بانیوں میں ہیں قائد اعظم محمد علی جناح، انہوں نے بھی کہا تھا کہ اسرائیل کا وجود اس دھرتی پر ایک ناجائز ریاست ہے، خالص یہودی عزائم کی تکمیل کے لیے یہ اس کا وجود قیام میں لایا گیا، اس لیے ہم اسے کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ تو اس طرح ایک خالص یہودی ریاست بن گئی، اور پھر کچھ عرب اسرائیل جنگ ہوئی اور وہ بھی انہیں شکست ہوئی، اور اسرائیل جنگ جیتا، اور کچھ ایسے معاہدے کیے گئے کہ فلسطین کے صدور جو بنائے گئے وہ ایسے تھے کہ وہ بظاہر مسلمان تھے اور اندر سے ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ یہ جو موجودہ صدر ہے فلسطین کا محمود عباس، یہ بھی انہی میں سے ہے، یہ بہائی ہے۔ بہائی ایک فرقہ ہے جو قادیانیوں کی طرح کافر فرقہ ہے، مسلمان نہیں ہے، اور موجودہ فلسطینی صدر یہ اسی فرقے کا بندہ ہے جو مسلمان ہی نہیں ہے، وہ مسلمانوں کو حقوق کیا دلائے گا۔ تو اس طرح یہودیوں نے الگ ریاست بنا کر پھر یہاں رہنے والے مسلمانوں کی زمین تنگ کی، اور ان کی جو پارلیمنٹ ہے اسرائیل کی، اس کے اوپر جو اسرائیل کا نقشہ لگا ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ اس میں عراق بھی شامل ہے، اس میں مصر کا کچھ حصہ 2/3 حصہ بھی شامل ہے، اس میں آدھا سعودی عرب بھی شامل ہے جس میں مدینہ منورہ بھی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ سارے اسرائیل کا حصہ ہے اور اس سب کو ہم فتح کریں گے اور اس جگہ پر یہودی راج نافذ کریں گے۔ اسی کی تکمیل کے لیے یہ سارا کام ہو رہا ہے۔
فلسطین کے مسلمان اور یہاں کی جہادی تنظیمیں اس کو تسلیم نہیں کرتی، اور وہ لوگ اس جگہ پر اس طرح اپنا تسلط نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور مسجد اقصیٰ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری وراثت ہے اور ہم ہی یہاں پر آزاد حیثیت سے رہ سکتے ہیں، کسی مسلمان کو، کسی کو یہاں پر کوئی حق نہیں ہے۔ تو اس عزم کی تکمیل کے لیے یہ ساری جو ان کی غنڈہ گردی ہے اور دہشت گردی ہے وہ سب جو ہو رہا ہے، اور دجال کی راہ ہموار کرنے کے لیے، کیونکہ دجال بھی آئے گا تو وہ یہود کی نمائندگی کرے گا اور اسی یہودی ازم کو دنیا پر نافذ کرے گا، اور وہی فتنہ پھیلے گا جس کی لپیٹ میں ایک انسانیت کی بہت بڑی تعداد آئے گی۔ تو یہ لوگ اسی کی تکمیل کے لیے اور دجال کی راہیں ہموار کرنے کے لیے یہ اس طرح کا کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے ان کی سازش بڑے کامیاب طریقے سے دنیا پر نافذ ہوئی کہ انہوں نے تقریباً جو مسلمان ممالک ہیں ان کو معاشی طور پر کنگال کر دیا، اور IMF بنا کر انہیں قرضے دے رکھے ہیں، جس کے نتیجے میں مسلمان ممالک اب صرف سیاسی بیان دیتے ہیں، عملی طور پر کوئی بھی فلسطین کے مجاہدین کے ساتھ نہیں جا رہا، کیونکہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں۔ انہوں نے ان کے قرضے دینے، کوئی ذرا سی بات کریں تو وہ کہتے ہیں ہمارا قرضہ واپس کرو، آئندہ ہم امداد بند کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کر کے یہ تقریباً سارے مجبور محض بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پر وہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، مجاہدین تو شہید ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ بوڑھے، بچے، مرد، عورتیں، سب کو وہ بے دردی کے ساتھ مار رہے ہیں، اور ایک روزانہ کی بنیاد پر وہ ایک قیامت کا منظر دیکھ رہے ہیں۔ تو ان حالات میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے بحیثیت مسلمان ان فلسطینی مسلمانوں کے لیے، وہاں کے مظلوم مردوں عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم زبان سے ان کی حمایت کریں اور ان کے ساتھ ظلم کرنے والوں کی تردید کریں، یہ زبانی جہاد ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم وہاں جا نہیں سکتے، جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، تو ہم کم از کم ان کے لیے دعائیں تو کریں، ان کے لیے فکر مند تو ہو جائیں، ان کے لیے پریشان تو ہوں، اور اپنی دعاؤں میں ان کا ذکر کریں، صلاۃ الحاجات پڑھ کے ان کے لیے دعا کریں، اور مختلف جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں مدد و نصرت کے لیے ان کی تلاوتیں کر کے ان کے لیے دعائیں مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرمائیں، ان کو فتح دیں۔ یہ کام تو ہمارا کم از کم ایمان کا جو کم از کم درجہ ہے اضعف ترین، وہ اس وقت ہمیں کم از کم وہ تو کرنا چاہیے، امت کو اتنی بیداری تو ہونی چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ اسرائیل کی جو مصنوعات ہیں، جو چیزیں اسرائیل بناتا ہے یا جو چیزیں قادیانی بناتے ہیں، ان کا ہمیں بائیکاٹ کر دینا چاہیے۔ جتنی یہ کولڈ ڈرنک آتی ہیں، پیپسی ہے، سپرائٹ ہے اور فانٹا وغیرہ ہیں، ساری اسرائیل بناتا ہے۔ کم از کم ہم یہ لازم کر لیں کہ ہم اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ استعمال نہیں کریں گے کھانے پینے میں۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایمانی غیرت کا تقاضا ہے کہ جو لوگ ہمارے مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو، بچوں کو مار رہے ہیں اور دنیا پر یہودی ازم نافذ کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں، اسلام کو مٹانے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، تو مسلمانوں کو اتنی غیرت تو کرنی چاہیے کہ کم از کم ان کی بنائی ہوئی چیزیں تو استعمال نہ کریں، اور یہود کے ان عزائم کے خلاف اپنی دعاؤں میں تو درد لائیں۔ یہ اتنی ذمہ داری ہماری بنتی ہے، اس کو تو ہمیں نبھانا چاہیے۔ باقی جو حکمرانوں کا کام ہے وہ تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن اتنا ہم تیار ہو جائیں کہ ان کے لیے دعائیں کیا کریں۔ ہر اہم ترین موقع پر مجاہدین فلسطین کو اور فلسطین کی مظلوم عوام کو ہم دعاؤں میں یاد رکھیں، اور یہود کی سازشوں کے خلاف اور ان کے ظلم کے خلاف جو ہم وظائف پڑھ سکتے ہیں وہ بھی پڑھیں، اور قنوت نازلہ وغیرہ جو پڑھی جاتی ہیں اس طرح کے موقعوں پر
ہمیں وہ پڑھنی چاہیے اور سورہ یاسین پڑھ کے ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ جتنے اہم ترین موقع آتے ہیں ہمیں اچھی طرح پتہ ہے قبولیت دعا کے، ان تمام موقعوں میں ہمیں ان مظلوموں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ یہ ہمارا اس وقت عملی فریضہ ہے، اسے ہمیں نبھانا چاہیے تاکہ قیامت کے دن ہم اللہ کی عدالت میں یہ تو عرض کر سکیں کہ ہم جتنا کر سکتے تھے اتنا ہم کرتے رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ ہمارا بھی عذر ہو جائے گا، اور اگر ہم نے کچھ بھی نہ کیا، نہ ان کے لیے دعا کی، نہ ان کے لیے پریشان ہوئے، تو پھر تو ہمارے لیے کوئی عذر نہ ہوگا اللہ کی عدالت میں۔ تو اس لیے ہمیں ان حالات میں نے آپ کو پوری تاریخ بتا دی یہود کی کہ وہ کیا کریں گے اور ان کے کیا عزائم ہیں، امت مسلمہ کے ساتھ ان کی کتنی نفرت ہے، اور قرآن کریم میں ہے کہ یہ کبھی بھی مسلمانوں کے ہمدرد نہیں ہو سکتے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، فرمایا کہ یہودی اور عیسائی تم سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم مرتد ہو جاؤ۔ یعنی وہ تو چاہتے ہیں کہ مسلمان دنیا میں رہ ہی نہیں، سارے یہودی عیسائی بن جائیں، تو وہ ہمارے ہمدرد تو ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے ہمیں یہ چیزیں سمجھنی چاہیے، اور جو اس وقت دنیا میں یہودی ازم نافذ ہو رہا ہے نا، فحاشی اور یعنی اور بددینی کے اعتبار سے، اس کے خلاف ہمیں عملی طور پر جہاد کرنا ہے۔ ان اداروں سے، ان مدارس سے ہم نے عملی طور پر سنت کے نفاذ کی محنت کرنی ہے، دین ہمارے اوپر نافذ ہو، ہمارے وجود پر نافذ ہو، ہمارے بچوں کی تربیت ایسی ہو کہ وہ دیندار بنے، وہ حقیقی معنوں میں مسلمان بنے، وہ اسلام کی روایات کو زندہ کرنے والے ہوں۔ یہ محنت ہم نے کرنی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اگلی نسل کو مسلمان بنانے کی محنت کریں، خود بھی پوری طرح مسلمان بنیں، اور آئندہ جو آنے والی نسل ہے اس کو پوری طرح مسلمان بنائیں، ہماری بچیاں اور بچے مسلمان نظر آئیں، انگریز نہ نظر آئیں۔ یہ محنت اس وقت ہماری ذمہ داری ہے، ان حالات میں ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مجاہدین کی اور مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور ہم سب کو بیداری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم انصر المجاہدین فی کل بلاد، اللہم انصر المجاہدین فی کل بلاد، اللہم انصر المجاہدین فی کل بلاد، لا سیما مجاہدی فلسطین۔ اللہم انصر المجاہدین فی کل بلاد، اللہم انصر المجاہدین فی کل بلاد، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم فرق جمعہم وشتت شملہم ودمر دیارہم، اللہم انصرنا ولا تنصر علینا، اللہم انصرنا ولا تنصر علینا، اللہم انصرنا ولا تنصر علینا، اللہم انصر المسلمین، اللہم انصر المجاہدین، اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین، کشمیر و افغانستان، اللہم انصر طالبی افغانستان واخذل عدوهم فی جمیع الاماکن والبلدان، اللہم تقبل دعاءنا بفضلک العظیم وبرحمتک التي وسعت كل شيء، لا الہ الا انت یا مغیث اغثنی، اللہم تقبل دعاءنا بحبیبک الذي جعلته رحمة للعالمین، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔